Assalamu alaikum and good morning جی جمعرات کا دن اور 4 تاریخ جمعرات کا دن اور 4 تاریخ اور اعلان ہو گیا ہے کہ جناب بجٹ اجلاس طلب کر لیے گئے ہے اور بجٹ جو ہے وہ 10 تاریخ کو پیش کر دیا جائے گا اور معاملات طے ہو گئے ہیں زرداری صاحب کے اور بلاول کے اور شہباز شریف صاحب کے کہ جناب ہم نے بجٹ پہلے پاس کرنا ہے اور ترمیمیں بعد میں کرنی ہے. یہ طے ہوئے ہے. جو ترمیم کرنی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ طے ہوا ہے کہ جناب پہلے بجٹ کرو اور اس کے بعد جو ہے وہ کریں گے. اچھا, بجٹ میں اب جو ہمارے پاس رپورٹیں آ رہی ہیں نا وہ کوئی اچھی رپورٹیں نہیں ہیں. گاڑیاں, یہ الیکٹرک گاڑیاں, یہ دوسری گاڑیاں, یہ کھانے پینے کی چیزیں, کوئی سکون والی بات نہیں ہوگی. میں آپ کو یہ بتا دوں, آپ امید لگا کے بیٹھے ہوں گے کہ جناب پتہ نہیں پٹرول 100 روپے پہ آ جائے گا اور چینی جناب وہ 20 روپے پہ آ جائے گی اور آٹا جو اتنا مہنگا ہو گیا ہے وہ بھی 30-35 پہ آ جائے گا. نہیں, گلاں نہیں ہونیاں. IMF بجٹ تیار کر کے گیا ہے, ہم نے صرف اناؤنس کرنا ہے, صرف دستخط کرنے ہیں جی, بس, اور ہمارا کوئی کام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے یہ وزیر اعظم شہباز شریف تو نہیں ہے, یہ IMF کی وہ کایا ہے یا IMF کا جو بھی بندے ہیں نا یہ وہ ہے, انہوں نے کہنا ہوتا ہے. اور آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں, ہم نے قرضہ وغیرہ ان کا دینا ہے, حکومت اس طرف کوشش بھی نہیں کر رہی. جب سے یہ شہباز حکومت آئی ہے نا, انہوں نے کہا جی یہ ہمارا IMF کے پاس جانے کا آخری موقع ہے. تقریروں میں شہباز نے کہا ہے, لیکن آخری موقع کبھی بھی نہیں مکیا. ابھی بھی ہمارے مذاکرات جاری ہیں. اس سے بڑی اور کیا, یہ کتنی بہت بڑی زیادتی ہے سر. ابھی بھی ہمارے مذاکرات جاری ہیں کہ جناب ہمیں قرضہ اور دیں اور دیں اور دیں. سر جی کوئی سکون نہیں ملے گا آپ کو. میں کہہ رہا ہوں گنا ادھر پیدا ہوتا ہے, چینی ہماری 20 روپے کلو سے اوپر نہیں ہونی چاہیے, گیس ہماری اپنی ہے وہ پوری نہیں ہوتی, کدھر جاتی ہے بتائیں. نئی سوسائٹیوں کو آپ گیسیں دے رہے ہیں, سوسائٹیاں بن رہی ہیں, تو پوری جب نہیں ہوتی تو پھر نئی سوسائٹیوں کو گیس کیوں دیتے ہیں. ابھی بھی یہ خبر بتا رہے تھے ابھی میں کہ جی ملتان میں کل جو بارش ہوئی ہے نا اس کے بعد 14 گھنٹے کی بجلی نہیں ہے کچھ علاقوں میں, 14 گھنٹے کی. آپ اندازہ کریں یہ انسانیت ہے. میں نے کل بھی آپ وہ پارک میں بنا رہا تھا, میں نے کہا جس ملک میں نہ گیس ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے. وہ ادھر لطیفہ ایک مشہور ہوا تھا, پچھلی دفعہ میں آیا تھا, انہوں نے کہا وہ کسی کا کوئی فوت ہو گیا تو وہ رونے لگ گیا کہ اب آپ کیا کریں گے, آپ وہاں چلے گئے ہیں جہاں اندھیرا ہے, نہ کھانا ہے نہ پینا ہے. وہ قبر کی طرف اس کا اشارہ تھا. تو ساتھ وہ ایک بچہ کھڑا تھا, انہوں نے کہا پاپا یہ کہیں پاکستان تو نہیں چلا گیا جو مر گیا ہے, یہ پاکستان چلا گیا, گیس بجلی پانی تو پاکستان میں نہیں ہے. شرم ہے, یہ حکومت کے لیے شرم کا مقام ہے. ہمیں کوئی یقین کرو میں نا ادھر آ کے بڑا ہی شرمندہ ہو جاتا ہوں, جذباتی بھی ہو جاتا ہوں. اور بالکل وہ مستنصر حسین تارڑ صاحب کا جو لطیفہ ہے ظاہر ہے, اس نے کہا جی کیا پتہ ہے قیامت آ گئی ہو اور ہم دوزخ میں رہ رہے ہوں, کیا پتہ ہے. تو یہ اس کا لطیفہ ہے بالکل, لیکن حالات تو یہی ہیں نا. یہ کون سکھی ہے جی وہاں پہ, جس کے پاس پیسہ بھی ہے اس کے بعد بھی جب بجلی جاتی ہے وہ بھی ایسے ہی ہے, گیس جاتی ہے, جتنے مرضی متبادل انتظام کر لو آپ کو پریشانی ضرور رہتی ہے. اور یہ ایسی پریشانی ہے یہ شاید ایتھوپیا اور صومالیہ میں بھی نہ ہو. پٹرول کی قیمت آپ دائیں بائیں دیکھ لیں, یہ ہمارے ملک میں ہی تباہی ہوئی ہے نا. وہ کہتے ہیں, یہ بھی ایک لطیفہ ہونا کہ دنیا کے کسی کونے میں جنگ لڑے, ایتھوپیا اور صومالیہ کی آپس میں جنگ لگ جائے نا, جو سب سے زیادہ متاثر ملک ہوگا وہ پاکستان ہوگا. ایران اور امریکہ کی جنگ ہے,
ادھر دونوں طرف تیل ٹھیک ہے، اور ہمارا جناب علی شوٹ کر گیا۔ آپ مقابلہ کر کے دیکھ لیں بنگلہ دیش سے، انڈیا سے، سری لنکا سے، وہاں 2 روپے بڑھا ہے تو ساڑھا 200 بڑھے ہے۔ یہ فرق ہے۔ کیا سر جی، عشق بول تے کچھ نہ پھرول، ادھر کیا ہم کریں۔ پاکستان کے جو دفتر خارجہ ہے وہ ہفتہ وار بریفنگ دیتا ہے۔ اس نے بریفنگ دی ہے کہ جناب ایران اور امریکہ آپ جنگ بندی کریں۔ ساڑی گال کنے مننی ہے سر، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، یہی تو وہ معاہدہ نہیں ہو رہا۔ وہ کہتے ہیں، ایران والے کہتے ہیں جی آپ کی گارنٹی، آپ گارنٹر ہیں، بڑے اچھے ہیں پاکستانی بھائی ہمارے، تو آپ ہمیں امریکہ سے گارنٹی کون لے کے دے گا کہ وہ ہمارے اوپر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا؟ تو یہ بڑے اچھے نیک بچے بن کے جناب ترجمان کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ اور ایران کو کہتے ہیں کہ وہ جنگ بندی نہ کریں۔ جنگ بندی تیز ہو گئی ہے، یہ ویسے خبر آئی ہے، ابھی خبر آئی ہے۔ ایران نے کہا ہے جی کہ ہمارے پاس عسکری جو پوزیشن ہے نا، ہماری فوجی پوزیشن میزائلوں کی اور یہ وہ پہلے سے کہیں بہتر ہوئی ہے، لیکن ہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جنگ چاہتے ہیں۔ یہ ایران کا بیان ہے۔ اور ٹرمپ کا بیان ہے کہ جناب ہمارا معاہدہ، ہم آئندہ ایران سے جنگ نہیں کریں گے اور ہمارا معاہدہ اگلے ہفتے ہو جائے گا۔ کون اعتبار کرے سر؟ وہ میں خوشی سے مر نہ جاتا اگر اعتبار ہوتا۔ ٹرمپ بھائی، اگر تواڈے نال ساڑا اعتبار ہوتا نا تو یہ کہہ کے میں خوشی سے ہی مر جاتا کہ جناب ٹرمپ نے کہہ دیا آئندہ جنگ نہیں ہوگی۔ ابھی دیکھنا، شام کو دیکھنا، صبح دوپہر شام کے جو بیانات بدلتے ہیں، شام کو دیکھنا کیا ہوگا، تو آپ دیکھ لینا، خود ہی دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ اچھا سر جی، بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور آئندہ کی بھی پیشن گوئی ہے، اور کوئی ان کے پاس انتظام نہیں ہے بارشوں کی نکاسی کا۔ بارش ہو اور بجلی بھی آ رہی ہو، سوچنا بھی نہیں بھائی، سوچنا بھی نہیں، کوئی ان کے پاس انتظام نہیں ہے۔ ابھی جو 2.5-3 مہینے بارشیں ہوں گی، مونسون کی بارشیں، تو اس میں یہی ہوگا جی کہ جناب 4 بوندیں پانی کی آئی ہیں تے 8 فیڈر بجلی کے غائب ہو گئے۔ وہ بھی ایک لطیفہ آپ یاد آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک پنجابی کا شاعر ہے، پنجابی اردو مکس کر کے وہ بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایس مرتبہ برسات ساڈے نال کی ہویا، ادھا گھنٹہ بارش ہوئی، کوٹھا 2 دن چویا۔ یہ سر جی صورتحال ہے۔ اچھا جی، کشمیر کا جو مسئلہ ہے نا وہ بڑا گمبھیر ہو گیا ہے۔ وہ 9 تاریخ کو کشمیر میں مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ آپ کشمیر نہ جائیں، اگر جا رہے ہیں نا، آپ کو پہلے بتا رہے ہیں، انہوں نے ٹرانسپورٹ بند کرنی ہے، انہوں نے روڈ بند کرنے ہیں، انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جناب 1 مہینے کا راشن اپنے گھروں میں رکھو۔ ہم یہ بالکل یہ نہیں مانتے۔ 38 مطالبات انہوں نے پیش کر دی ہیں، ان میں سے ایک مطالبہ ہے کہ جناب جڑا نا 12 سیٹاں مہاجرین دیاں یہ ختم کرو۔ اب نون لیگ بھی ختم نہیں کرنا چاہتی، پیپلز پارٹی بھی ختم نہیں کرنا چاہتی، پی ٹی آئی نے گول مول جواب دیا ہے کہ دیکھیں، مشورہ کر لیں، فلانا کر لیں، یہ وہ، لیکن کوئی ختم نہیں کرنا چاہ رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں اصل قربانی تو ہے ہی مہاجرین کی، جو ہجرت کر کے انڈیا سے آئے تھے کشمیر میں، اور کشمیری مہاجرین جو ہیں جو جموں کشمیر سے آئے تھے، تو ان کا حق بنتا ہے۔ لیکن یہ سر جی وہ آپ کو پتہ در کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ اور ان کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ جو آپ نے بجلی ہماری 2 یا 3 روپے سستی کی تھی، 2 روپے یونٹ، 3 روپے یونٹ کی تھی، بجلی تقریباً کشمیر میں فری ہو گئی ہے۔ بڑے اس لحاظ سے بڑے لکی ہیں وہ، تو ہمارے 60 ہزار کے بل آ رہے ہیں اور ان کے 2,000 بھی نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہمیں جو آپ نے سبسڈی دینی تھی 12 لاکھ ہے یا 12 ارب ہے یا 10 ارب ہے، وہ تو دیو۔ وہ بھی ابھی کہتے ہیں جی گورنمنٹ نے نہیں دیا۔ تو یہ ان کے بہت سارے مطالبات ہیں، اور بھی چھوٹے موٹے مطالبات ہیں، آئین میں ترمیم چاہ رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو
بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن عوام 100% عوام ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہے۔ یہ آپ کو میں بتا دوں، وہ میں جو سروے کر رہا ہوں نا، میں نے کل دیکھا ہے کمنٹس میں پڑھ رہا تھا، مثلا 50 کمنٹس آئے ہیں نا، تو 50 میں سے 49 ایکشن کمیٹی کے حق میں آئے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں پھر کون ہے، آواز اس کی کیا ہے، اور وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو انڈر گراؤنڈ سر جی کوئی چیزیں ہوتی ہیں، ظاہر پاک فوج ادھر ہے، آپ منہ سے تو نہیں بول سکتے، تو لیکن وہ آزاد بھی ہونا چاہتے ہیں کہ جناب ہمیں مکمل آزادی دی جائے۔ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا۔ اب کشمیر والے جو کشمیری ہیں وہ کہتے ہیں کشمیر ہمیں دے دو، یہ ہمارا ہے۔ انڈیا والے جو کشمیری ہیں، جموں والے، ہم کہتے ہیں کہ کشمیر ہمیں دے دو، یہ ہمارا ہے۔ اور کشمیر کے اندر ہی ایک تحریک ہے جو کہتے ہیں نہ ہم انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، نہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، آزاد کشمیر۔ ویسے انڈیا نے ان کے صوبے کو، جموں کشمیر کو صوبہ بنایا ہوا ہے، ہم نے ملک بنایا ہوا ہے۔ پتہ ہے آپ کو، وہاں وزیر اعظم ہے، وہاں سپریم کورٹ ہے ہمارے آزاد کشمیر میں، جبکہ انڈیا میں کوئی وزیر اعظم نہیں ہے، وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے۔ وہ ان کے جو جتنے بھی 15-20 صوبے ہیں نا، ان میں سے ایک صوبہ ہے، اور ہمارے 4 صوبے ہیں، اور آزاد کشمیر ہمارا علیحدہ ملک ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہاں کوئی پاسپورٹ یہ وہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب الیکشن کمپین کی بات کریں۔ دستگیر ہے جی، غلام دستگیر صاحب، وہ انہوں نے خطاب کیا ہے گلگت بلتستان میں، اور انہوں نے عوام سے رائے مانگی ہے کہ مقابلہ ہے نا سندھ کا اور پنجاب کا، یعنی پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا۔ تو دستگیر نے کہا جی کہ آپ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ آپ گلگت بلتستان کو لاہور بنانا چاہتے ہیں یا کراچی بنانا چاہتے ہیں۔ تو سب نے کہا جی ہم لاہور بنانا چاہتے ہیں، لاہور۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ اپنے جناب شیر کے اوپر مور لگائیں اگر آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے بڑا سوال کیا ہے جی، ٹھیک ہے۔ باقی جناب علی جو الزام خان ہے، علی گوہر نے وہاں بیان دیا ہے کہ جناب ہمیں کمپین نہیں کرنی دی جا رہی، اور وہ جلسے سے خطاب کر رہے تھے، کہتے ہیں جی ہمیں کمپین نہیں کرنے دی جا رہی۔ اور ادھر میں ان کے شہباز گل کا سن رہا تھا، ان کے خود لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب کے پی کے میں رستے انہوں نے خود اپنی ان کی پولیس نے بند کر دیے ہیں، بہانہ کہ جناب یہ جی گورنمنٹ نے بند کیے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کے پی کے میں تو گورنمنٹ ہی آپ کی ہے، اگر کے پی کے رستے کے پی کے سے رستہ ہو کے جاتا ہے نا وہاں پہ مانسیرا وغیرہ گلگت بلتستان کو، تو وہ رستے بند ہیں، تو ان کا مطلب ہے کہ سہیل افریدی جو ہے خود اس نے رستے بند کے شور مچایا ہوا ہے کہ جناب ہمارے رستے بند ہیں۔ تو یہ خود ہی نہیں جانا چاہتے، سلمان اکرم راجہ یہ وہ سارا، وہ کہتے ہیں جی خود انہوں نے برف پہلے ہٹائی ہے تو پھر جناب بند کر دیتے ہیں رستے، اور اب وہ جو ہے نا بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں نہ جانا پڑے۔ سہیل افریدی کو جانا چاہیے نا، وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں نہ جانا پڑے۔ اب ایسے بھی 2 دن رہ گئے ہیں، یہ بلکہ کل کا دن ہے میرے خیال ہے، پھر 24 گھنٹے 5 کی رات کو جو ہے نا وہ بند ہو جائے گا، 6 کو تیاری ہوگی، اور 7 کو جب نتیجہ نکلے گا کوئی ہنسے گا کوئی روئے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ والی ہے تو جلسوں کی دھاندلیوں کے وہ الزامات جلسہ کر کے لگا رہے کہ ہمیں جی جلسے کی اجازت نہیں ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ اور اب جناب تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ آخر میں جو ہماری ہوتی ہے وہ آپ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ ہمارے ساتھ قانونی مشاورت کریں، پاکستان میں کوئی آپ کا قانونی مسئلہ ہے، فیملی کا کوئی کیس کا کوئی، وہ آپ ہمارے ساتھ کریں، زمین دکان جائیداد کا، یا انگلستان میں آپ کا ہے تو وہ ہمارے ساتھ کریں، ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو قانونی مشورہ دیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ ہمارا پریس کارڈ بنوانا چاہ رہے ہیں صحافیوں والا، قانونی ٹی وی کا آپ نمائندہ بننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں اپنی تصویر اور شناختی کارڈ کی کاپی بھیجیں گے، فون کریں گے تو ہم آپ کو وہ بھی بتا دیں گے۔ اور اس کے علاوہ وہ رشتے ناتوں کا بھی جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس کے لیے بھی آپ اپنے بچوں کی سی وی ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اب یہ کھانا دیکھو جو رات کو ہم نے کھایا ہے۔
آج کھانے کا اہتمام ہوا ہے اور بڑی اچھی مجلس ہے. حافظ صاحب بہت شکریہ. آج ایک تو سلطان العارفین آپ اسے کہتے ہیں نا جی, یہ ان کا ہم نے کل سنا ہے, لیکچر بھی سنا ہے. تو آپ کا نام کیا ہے سر؟ میرا نام یاسر ہے. یاسر, محمد یاسر. محمد یاسر. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ میں خوشاب. خوشاب سے؟ ڈسٹرکٹ خوشاب. لو پھر تو اور ساڑھے نیڑے ہو گئے. میرا تعلق میاں والی سے ہے. اچھا میاں. ہاں, تو آپ کا سر جی؟ میرا نام ساجد شبیر اور میں جیلم سے. جیلم سے. ٹھیک ہے. نوید انجم میں رحیم خان سے ہوں. اچھا رحیم خان سے, ٹھیک ہے. تو یہ کھانے کی محفل ہے اور ابھی ان سے ہم نے سلطان العارفین سلطان بہو صاحب کا جناب وہ ہم نے لیکچر سنا ہے. تو آج سے میں بھی آپ کا ممبر ہوں سر. ٹھیک ہے. درس ہوتا ہے. ہاں, تو یہ میں ٹی وی کے سامنے ہی کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا ممبر ہوں. ٹھیک ہے.